بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیں، آج علم وقف کے بارے میں کچھ باتیں آنے والی ہیں۔ آپ نے جامع الوقف کا مطالعہ کیا ہے؟ پڑھے ہیں نصاب میں داخل تھا جامع الوقف، معرفت الوقوف؟ کچھ بھی نہیں؟ اچھا، وقف کی کتنی صورتیں ہیں لفظی معنوی اعتبار سے اس کو پتہ ہے؟ پڑھے نہیں تو کیا پتہ ہوگا؟ کیا 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 4 صورتیں بتائیں تو؟ ہاں چلو 7 جو بھی بتاؤ، 4 ہے کہ 5 ہے کہ 7 ہے؟ اچھا، وقف مطلق اور جو بتا رہا وہ نہیں، میں نے وہ بھی ہے لیکن میں نے کے بعد دوسرے ہیں۔ چلو دیکھ آتا ہوں، بتا رہا ہوں۔ چلو، سابق میں یہ بات گزر چکی ہے، اخذ قرآن افراداً اور جمعاً، جی سمجھ میں بات آ گئی تھی نا؟ مختلف قراء کرام کی قرأت کو ایک ساتھ میں جمع کرنے کی کیا نوعیت ہے، صورت حال ہے، اس کے بارے میں پیچھے انہوں نے بیان کر دیا۔ 2 لوگوں کا استثناء کیا تھا، حضرت امام نافع اور حضرت امام حمزہ۔ اور امام نافع کی تو ایک وجہ جو سمجھ میں مجھے آ رہی تھی، میں نے عرض کر دی تھی۔ امام حمزہ کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوں گی، جہاں تک ذہن پہنچ نہیں رہا، اتقان کے اندر بھی کچھ تفسیر اس طرح سے مجھے ملی نہیں۔ اب یہاں سے اس کی 2 صورتیں کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جمع قرآن افراداً ہو یا ہر ایک کا جمع کر کے، اس کی 2 صورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ دونوں ہی صورت کے بارے میں آگے چل کر کے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مذہب بصریین کا ہے، دوسرا مذہب کن کا ہے؟ شامیین کا ہے۔ دونوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں، تفصیل سے دیکھیں آپ۔ ثم لہم فی الجمع مذہبان، پھر ان کے لیے یعنی قراء کرام کا جمع قرآن کے سلسلے میں کیا ہے؟ 2 مذہب ہے۔ ایک ہے فرداً جمع کر لیا، ایک ہے ایک ساتھ میں سارے قراء کرام کو جمع کرے تو اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے؟ حرف بحرف پڑھے گا یا کیا کچھ پڑھے گا؟ مثال مالک یوم الدین ہے، تو یہ مالکی اصل میں کیا ہے؟ یہ اس میں اختلاف قرأت ہے۔ آپ پڑھتے پڑھتے آئے، جیسے اس لفظ پہ پہنچے تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ جتنی بھی قرأت تھی سب کو ایک ساتھ پڑھ دیا۔ مالکی، ملکہ، ملکن، ملکہ پڑھنے کے بعد پھر یوم الدین آ کے پڑھ دو۔ ایسا کرنا جائز ہے، یا پھر یہ کہ ایک قرأت کے مطابق پڑھ کر کے وقفے تک پہنچے، پھر وہاں سے پلٹ کر کے آئیں، دوسرے قرأت کو پڑھیں، پھر وقفے تک پہنچے، یعنی مالکی یوم الدین 1، ملکہ یوم الدین 2، ٹھیک ہے، ملکن یوم الدین 3، اس طرح سے نہ کر کے۔ یا یہ نہیں کہ وہ لفظ پہ آئے جس میں اختلاف ہے اسی کو 2-3 جتنی قرأتیں ہیں سب پڑھ لیا پھر آگے چلا۔ کون سی صورت بہتر ہے اس کے بارے میں بتانا۔ دیکھو، احدها الجمع بالحرف بأن يشرع في القراءات، پہلی صورت کا نام کیا ہے؟ جمع بالحرف۔ کیا کہیں گے اس کو نام؟ جمع بالحرف۔ وہ اس طور پر ہے کہ قراءت میں کیا کریں؟ شروعات کریں، قراءت شروع کرے ہو، ٹھیک ہے، جیسے پڑھتے آ رہا الحمدللہ رب العالمین، نیچے آیا پہنچا۔ فَإِذَا مَرَّ بِكَلِمَةٍ فِيهَا خَلْفٌ أَعَادَهَا بِمُفْرَدِهَا، بس اگر کسی ایسے کلمے سے گزرے کہ جس میں کیا ہو؟ اختلاف قراءت ہو، أَعَادَهَا بِمُفْرَدِهَا، تو ہر ایک کو فردن کیا کرے؟ دہرائے، پڑھے، اس کو مطالعہ کرے، ٹھیک ہے، یہ کرے، قراءت کرے۔ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا فِيهَا، یہاں تک کہ اس میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہو جائیں؟ احاطہ ہو جائے، ان سب کا احاطہ ہو جائے، ان سب کو گھیر لے یا ان سب کو مکمل کر لے، سب ہو جائے۔ ثم یقف علیہا، پھر اس پر کیا کرے؟ وقف کرے۔ ان صلح صلوحا، دونوں ٹھیک ہے، ان صلحت للوقف، پھر اس پر وقف کرے اگر وقف کی کیا ہو؟ صلاحیت ہو یا وقف کرنا درست ہو۔ وَإِلَّا وَصَلَهَا بِآخِرِ وَجْهٍ، یا پھر کیا ہے؟ دوسری وجہ کے ساتھ میں کیا کرے؟ وصل کرے۔ مطلب کیا ہے بھیا؟ آپ پڑھتے پڑھتے آئے مالک کے اندر، وہاں اگر وقف کر سکتے ہیں مالکن تو مالک، کیا ہے؟ مالک، وقف کی صلاحیت ہوتی تو، نہیں ہے تو کیا کریں آپ؟ اسی میں مکمل جمع بالحرف کو 1-2 صورت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو لکھا ہے الا وصلها بآخر وجه حتى ينتهي الى الوقف، تو اس میں رک کر کے آپ سب کا اعادہ کر لیں، کرنے کے بعد پھر آخر میں جا کر کے وقف کریں گے۔ یہ صورت بہتر ہے یا کچھ اور صورت بہتر ہے؟ یہ آپ سمجھ میں آ رہی صورت؟ ایک صورت جو بتا رہے ہیں کہ جس آیت کریمہ میں اختلاف ہے، اختلاف قرأت ہے، اس کو کیا کریں آپ؟
الگ الگ قرات جو قرات اس میں آ رہی ہیں سب کو پڑھ لیجیے. اس کے بعد اگر اس پہ وقفہ ہے اسی آیت پہ وقفہ ہے تو وقف کر لیے. اگر اس پہ وقفہ نہیں ہے اس کے بعد وقفے اگر وقفے کا آنا بعد میں اگر آ رہا ہے جتنی صورتیں اس میں نظر آتی ہیں ان سب کو پڑھ لیجیے آپ. پڑھنے کے بعد آخر میں وقف کیجیے آپ. اسی کو انہوں نے بیان کیا وَإِلَّا وَسَرَهَا بِآخِرِ وَجْهٍ. ورنہ اس آیت کریمہ میں جو دوسری وجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کریں اس کو آپ وصل کیجیے یہاں تک کہ کیا کرا وقفے تک پہنچ جائیں. یعنی بھائی مالک یوم الدین مالکا مالکون کرنے کے بعد آخر میں کیا پڑھا آپ نے یوم الدین کر لیا. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا آتا ہے کہ اسی مالک پہ وقف ہے جس میں اختلاف قرات ہے تو ہر ایک کو وقفے کے ساتھ میں پڑھنا ہی ہوگا. جب مالک میں وقفہ رہتا تو کیا کرتے رکتے بھی ایسے ہی مالک مالکن تو مالک مالک ایسے پڑھتے آپ. وقفہ ہی ہے تو رکنا ہی ہے اس میں. یہ تو ایک کلمے کے بارے میں بات ہو چکی ہے. کچھ ہے وَإِنْ كَانَ الْخَلْفُ لکھا ہے يَتَعَلَّقُ بِكَلِمَتَيْنِ. اوپر کیا تھا بِكَلِمَتَيْن لکھا تھا اب یہاں پہ بِكَلِمَتَيْن. اور اگر اختلاف دو کلمے کے سے متعلق ہو اختلاف قراءات جیسے مد منفصل ہے کیا ہوتا ہے اس میں بعض ائمہ کے نزدیک مد منفصل کرتے نہیں ہیں جسے پیچھے میں بیان کر چکا ہوں. بما انزل تو آپ کیا کریں گے آپ وہاں پہ اس کے بارے میں دیکھیں آپ وقف علی الثانیہ تو دوسرے پہ کیا کریں آپ وقف کریں بما انزل بما انزل ایسا کریں گے تب جا کے اختلاف قراءت کی صورت ظاہر ہوگی. کہ جو کچھ ائمہ کے نزدیک کیا ہے مد منفصل ہے کچھ کے نزدیک نہیں ہے. جن کے نزدیک نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے بما انزل ہو گیا. جن کے نزدیک ہے بما انزل تب تو پتہ چلے گا. اگر آپ نے بما پہ روک دیا تو بھی نہیں پتہ چلے گا اختلاف قراءت ہے یا نہیں پتہ چلے گا. مد اصلی میں چلا جائے گا. ہے بہت مختصر عبارت ہے ٹیکنیکل سب ورڈ استعمال کریں. اور اگر اختلاف دو کلموں سے متعلق ہو یعنی اختلاف قراءت کا ظہور دو کلموں سے ہو رہا ہو تو دوسرے پر کیا کریں گے آپ جیسے مد منفصل ہے اختلاف قراءت دو صورتوں میں ظاہر ہوگی. اب دوسرے پہ کیا کریں وقف کریں وَاسْتَوْعَبَ الْخِلَافَ. ٹھیک ہے. کیا کریں گے بھائی اس کے بعد جو اختلافی صورت اس میں موجود ہے ان سب کا احاطہ کریں. ٹھیک ہے. وَانْتَقَلَ ہاں ورنہ پورا کر دیں گے تو دیکھ لیں گے یار ایک آدمی تو پورا 10 گھنٹہ لگا دیا ایک صورت میں. ایک صورت میں 7 اختلاف ہے سمجھانے کے لیے سے کروں. ایک صورت میں 7 جگہ قرآن کرام کا اختلاف ہے. 7 جگہ ایک ایک بات کرتے پوری صورت پڑھ لیجیے آپ. سورہ بقرہ لے لیجیے 2.5 پارے ہیں کتنے لگ جائیں گے 7 مرتبہ پڑھنے میں تو دن بھر ہی ختم ہو جائے گا. پوری بات لی دقت آئے گی نا چلیں ہر جگہ پڑھ رہے ہو نا اس میں دلائل شرعیہ میں سے بھی ہے نا ضرورت حاجت عموم بلوا بہت سارے کنڈیشن. وانتقل الی ما بعدها وهذا مذهب البصریین. بصریین بصریین دونوں طرح کی روایت ہے. تو اس کے بعد والے آیت کی طرف منتقل ہو مطلب کیا ہے دو آیتوں سے متعلق اختلاف قراءت ہو جیسے مد منفصل ہے تو دوسرے پر وقف کریں اور جتنی بھی اختلافی صورتیں ان سب کا کیا کریں احاطہ کرے. اس کے بعد ما بعد کی طرف کیا کرے آپ چلے منتقل ہو. یہ مذہب کن کا ہے بصریین کا مذہب ہے. آگے آ رہا ہے شامیین کا مذہب توجہ دیجیے اب. الثانی دوسرا مذہب کیا الجمع بالوقف. اختلاف قراءت کیسے جمع کرنا ہے جمع بالوقف یعنی کسی آیت میں اختلاف ہے ایک اختلاف قراءت کو پڑھ کے وقفے تک پہنچے. ٹھیک ہے. پھر دوسری اختلاف قراءت جو ہے اس کو پھر سے وہاں سے شروع کریں آیت کے آغاز سے وقفے تک پہنچائیں آپ کو. یہ ایک کنڈیشن ہے. یہ بہتر ہے اس کو راجع قرار دیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے. کچھ الفاظ بتا رہے ہیں اب کیسے پتہ چلے گا کون سا مذہب زیادہ بہتر ہے پہلے بتا چکا ہوں آپ تھے نہیں کیا 2-3 مذاہب اگر جمع ہو جائیں تو اس میں ترجیحی صورت پیدا کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے کہا تھا پیچھے میں نے طریقوں کے لکھا ہوں آپ لوگوں کو وطریق الاعتماد فی ذلک ان ينظر الی العبارات الواقعہ کہ کون سی صورت بہتر ہے معتمد ہے اس میں موجود عبارت پہ غور کریں. جن کی عبارتوں سے سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ اس میں کیا ہے حزم و کیا ہے یقین ہے تو وہ راجع قرار دیں گے. دیکھو میں کیا آ رہا ہے بأن يشرع بقراءة من قدمه حتى ينتهي إلى الوقف کہ جس کی قراءت کو
مقدم کرنا چاہتا ہے اس کی قرأت سے کیا کرے؟ شروع کرے. جس کو بھی آپ چاہیں بھائی اختلاف قرأت آپ چاہیں گے چلو امام نافع نہیں امام حمزہ کی قرأت کو پہلے پڑھتا ہوں, پڑھو بھائی, کون منع کیا آپ کو؟ جب نماز میں ہمارے یہاں ترتیب وضو میں نہیں ہے تو یہ سب چیزوں میں کہاں سے ترتیب لے کے آئیں گے؟ سمپل بات. تو بندہ ایسا ہے کہ پہلے پیر دھوئے اس کے بعد کچھ اور کرے, کوئی مسئلہ نہیں. جب ہاں حتیٰ ینتہی الی وقف, کیا کرے گا؟ جس کی قرأت کو مقدم کرنا چاہتا ہے اس کی قرأت سے کیا کرے؟ شروع کرے یہاں تک کہ وقفے تک پہنچ جائے. ثم یعود الی القارئ الذی بعدہ الی ذلک الوقف, پھر اس قاری کی طرف لوٹے. اس قاری کی طرف لوٹ کے کیا کرے گا؟ جا کر کے یعنی یعود الی قراءۃ القاری, اجازت حسب ہے نا. بس القریہ گاؤں سے پوچھو, یعنی گاؤں والوں سے پوچھو. گاؤں سے پوچھے کیا سمجھانے والا ہے؟ یعنی اس کے بعد اس قاری کی قرأت کی طرف پلٹے. الذی بعدہ, جو اس کے بعد ہو یعنی جس کو پہلے پڑھ چکا ہے. کہاں تک پلٹے گا؟ الی ذلک الوقف, اسی وقفے تک پہنچے. پھر اس کے بعد قاری کی قرأت کو قرأت کرتے ہوئے اسی وقفے تک کیا کرے؟ پہنچے. باوڑا ترجمہ ہو جائے گا. ثم یعود, پھر کیا کرے؟ دو لوگ ہو گئے, پھر پلٹے. وہکذا حتی یفرغ, اسی طرح سے کیا کرے گا؟ دور و تسلسل چلاتا رہے گا, کہیں نہ کہیں انتہا تو ہونا ہی ہے. حتی یفرغ, یہاں تک کہ کیا ہو جائے گا؟ یفرغ, فاذا فرغت فانصب, فرغب. وہذا مذہب الشامیین, یہ کن کا مذہب ہے؟ مذہب شامیین کا ہے. آپ اس کی ترجیح کرنا ہے. وہ اشد استحضارا واطول زمانا واجود مکانا. زبردست بات کر رہے ہیں بھائی. کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا استحضار کے اعتبار سے یعنی محفوظ رکھنے کے اعتبار سے کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے. زمانہ بھی اس میں کیا ہے؟ دراز تر ہے. اطول زمانہ نہیں, یہ زیادہ کیا ہے؟ زمانے کے طلبگار ہے. اور کیا ہے؟ مکان کے اعتبار سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اجود جود سے آیا ہے, اس میں تفضیل واجود مکان, اور موقع محل کے اعتبار سے کیا یہ بہتر ہے کہ ہر ایک قرأت کو لے اور وقفے تک پہنچ جائے. اس کے اس طریقے کی کنڈیشن کرے. آپ میں سے کوئی ہے قرآن صبا پڑھا ہوا نہیں پڑھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ دونوں سے سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھ اس میں کیا بتایا ہے. جیسے مالک یوم الدین ہے, مالک میں کئی قرأت ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بیداری میں پڑھیں گے آپ لوگ. مالکن ملکہ, یہ بھی صورت ہے. ہم نے کیا کیا؟ ایک قرأت کے مطابق کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین مالکہ یوم الدین. تو مالکہ میں اختلاف ہے. اوپر والی صورت میں کیا بتایا کہ جتنی بھی اختلاف صورت ہو اس میں کو پڑھ لیجئے, پھر وقفے تک پہنچے. یعنی کیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکن ملکہ ملکن مالکو, سب پڑھنے کے بعد آگے میں کیا پڑھا؟ یوم الدین. یہ پہلی والی صورت ہوگی. دوسری صورت یہ ہے جمع بالوقف, یعنی وقف کے ساتھ جمع کرے. پوری آیت پڑھیں آپ. پہلی صورت کیا پڑھا آپ نے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اس کو کیا پڑھا؟ مالک یوم الدین. پھر پلٹیے مالک یوم الدین, پھر پڑھیے مالکن مالک یوم الدین. آخر تک جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے؟ یہ صورت دوسری ہو گئی. تو سب کو اسے اختلاف کرام جیسے پہلے والی صورت میں ساتوں تاریخ کے خلاف جمع کرنے کے بعد پھر دوسرے اس میں یہ کنڈیشن آپ یہ کر سکتے ہیں. جیسے ایک دو آیتیں ساتھ ساتھ میں آ رہی, دونوں میں مختلف اقوال ہیں. اس میں آپ مدارک میں جگہ جگہ پائیں گے, شاید جلالہ میں اتنی توضیح نہیں ہے. تو وہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسا ایک آیت جیسے یقولو ہے, ٹھیک ہے, کسی کا یقالو ہے, غشاوہ ہے, کسی کا کیا غشوہ ہے. تو غشاوہ کے تحت جتنی بھی صورتحال موجود ہیں اس کو آپ ایک ساتھ پڑھ لیجیے آپ, ٹھیک ہے. پڑھنے کے بعد کیا کیے؟ وقفے تک پہنچے آپ. دوسرا قاری کیا کہہ رہا اس کو بھی آپ نے پڑھا, وقفے تک پہنچ جائے گا. تو یقولو میں سب کو پڑھنے کے بعد اب دوسری کون سی آیت آ رہی ہے؟ غشاوہ آ رہی ہے, غشوہ آ رہی ہے, سمجھانے کے لیے سے کر رہا ہوں. پھر وہاں پہ اختلاف قرأت کب ظاہر کریں؟ یہ بھی ممکن ہے. آپ کیا کریں؟ یقولو میں اختلاف قرأت کو بھی بیان کریں, ساتھ ساتھ مجھے غشاوہ آگے آ رہی, دونوں کے ساتھ ہی پڑھیں آپ. اور میں نے نہ سمجھ یقال پڑھ دیا آپ نے, آگے چلے کیا ہے غشوہ, یہ بھی پڑھ دیا آپ نے. تو ممکن ہے کہ ایک ہی قاری صاحب کا اختلاف کس میں ہو؟ یقولو میں ہوگا, وہی اختلاف کر رہے ہوں گے غشاوہ میں بھی ہے. دونوں جگہ ایک ہی قاری صاحب کی قرأت ہو, پڑھ لیجیے آپ, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہاں اگر کوئی ایسا ہے یقولو میں اس کا اختلاف ہے, غشاوہ میں اختلاف نہیں ہے, تو وہاں پہ آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ ایک ہی یقولو کو پڑھا کریں, باقی آگے جگہ جو صحیح ہے اس کو درست کر لے گا, ہو جائے گا.
کیوں اثر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو ہو گیا نا. چلیں آگے. وذکر ابو الحسن، یہ نام ہے اسلام کی مجھے حقیقت میں نے مجم میں دیکھی نہیں سکا. تو آپ نے پڑھا آپ کو ہوتا بھی یہ قاف پہ زبر ہے یہ کیا اللہ نہیں، لیکن زبر زیادہ پڑھتا ہوں خف الحرکات ہے. کیا ہے؟ کب حاطی. ٹھیک ہے. امام ابو الحسن قبحاتی نے اپنے قصیدے اور اس کی شرح کون سی بھائی؟ جامع القراءات میں کیا لکھی ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ذکر شروطاً سبعہ، 7 شرطوں کا انہوں نے شکریہ. کس کے لیے بھی؟ لجامع القراءات. ذکر شروطاً سبعا لجامع القراءات، مطلب وہ بندہ جو تمام قراءات کو جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا ہے ہر ایک کی، اس کے لیے کتنی انہوں نے لکھی ہے؟ 7 شرطیں لکھی، جن کا حاصل خلاصہ کلام کی کیا نکلتا ہے؟ 5 میں. 7 شرطیں ہیں، جو ان کو اکٹھا کریں گے تلخیص کریں گے تو 5 میں آ جا رہی ہیں. کیا کیا چلیے دیکھو آپ. نمبر 1 حسن کیا ہے؟ حسن پڑھے تھا آپ نے؟ بھی ٹھیک ہے بیٹا. حسن الوقف ہے. اچھا اب اردو میں بولتے ہیں حسن وقف، حسن ابتدا. یہ ساری تفصیلات جو ہے نا جامع الوقف میں آپ کو ملے گی. ایک میں بتا دے رہا ہوں، حسن وقف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ کیا ہو جائے؟ وقف مستحسن ہو، بہتر ہو، وہاں پہ ابتدا ولا یحسن الابتداء بما بعد، کہ وہاں سے ابتدا ماں بعد کے لیے درست بہتر نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین پڑھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد الرحمن الرحیم ہے. رحمان اس کو آپ مجرور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا ماقبل سے لفظی یا معنی میں اعتبار سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، تبھی تو پڑھ رہے ہیں آپ. اعرابی تعلق ہے یا پھر کیا ہے؟ معنوی تعلق ہے. کون سے تعلق ہے؟ الرحمن دیکھ رہا آپ کو کیا ہے؟ کیا الرحمن الرحیم. اعراب میں کیا تعلق واضح انداز میں آپ کو موجود ہے. تو اس کی 4 صورتیں نکلتی ہیں کہ کوئی آیت ماقبل والے آیت سے کیا ہو جائے؟ لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، دونوں ہی اعتبار سے کیا ہو جائے؟ تعلق رکھتا ہو. جی ٹکرا گیا کیا ان کا؟ لفظ اور معنی کے اعتبار سے کیا ہو جائے؟ دونوں اعتبار سے تعلق رکھے. تو ایسی صورت میں اگر وہاں وقف کرتے ہیں تو وہ وقف کبھی ہے. کیا ہے وہ؟ وقف کبھی. اور اگر لفظی اور معنوی دونوں ہی اعتبار سے تعلق کیا ختم ہوا، بات مکمل ہو جا رہی، تو وہ کیا ہے؟ وقف، اس کو تام کہا جاتا ہے. اب بیچ میں 2 وقفے بچ گئے، وقف کافی اور وقف حسن. ان دونوں ہی میں لفظ سے مرتب ہو یا غیر مرتب سمجھے آپ. ایک میں یہ ہوتا ہے کہ لفظی تعلق قائم ہو، دوسرے میں کہ لفظی تعلق قائم نہ ہو. وقف کافی کے اندر جو ہے لفظی تعلق شاید نہیں رہتا، معنی بھی رہتا ہے. اور اسی کا اپوزٹ لے لیا آپ کیا ہے؟ وقف حسن. 4 صورتیں نکل کے لفظ کے معنی اور یہ اعرابی اعتبار سے 4 صورتیں نکل کے آ رہی ہیں. چلیں تو یہ صورتحال. اس کی کچھ اور تفصیلیں بھی ہیں، زیادہ کچھ ڈاؤں گا تو دقت بھی ہے طرح سے. اگر ہو سکے تفصیلات اگر آپ کو دیکھنی ہے تو معرفت الوقوف کا مطالعہ کریں. اس میں لکھا ہوا کہ محل ابتدا کی کئی صورتیں لکھی ہیں، انہوں نے 2 صورتیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے. پورا ایک چیپٹر مجھے ابھی کھولنا پڑے گا آپ کے سامنے، تو آپ کو بتا دے رہا ہوں. اس کو ذرا پڑھ کے آئے گا، کل پوچھوں گا. ٹھیک. کیا دیکھ کے آئیں گے؟ جامع الوقف کے اندر محل ابتدا وہ والا ضابطہ پڑھ لیجیے گا. تام ہے، حسن ہے، کافی ہے، کبھی ہے، یہ پڑھے ہو. وقف تام، اس کے بعد وقفے، یہ سب نہیں آتا مطلق میں، اب ٹکرار نہیں چلے گا ابھی. وقف تام، وقف کافی، اس کے بعد وقف حسن، چوتھے نمبر میں وقف کبھی. تام، کبھی، بیچ میں 2، کافی، حسن. چلو یہ سب ٹیکنیکل ورڈس ہیں جس کے پیچھے کے بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں، جس کے لیے مجھے پوری کتاب پڑھانی پڑے گی. اس سے بہتر کیا آپ اس کو مطالعہ کر لیں جو خاص خاص باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جامع الوقف یا معرفت الوقوف میں ابتدا اور وقف کے جو قاعدے ہیں 2-3 چیپٹر کے اندر موجود ہے. اس کو کیا کیجیے گا؟ لکھ لیجیے، پڑھ کے آئیے گا، پوچھوں گا کل. چلو اسی طرح حسن ابتدا، یعنی کسی آیت پر آپ رک گئے، رکنے کے بعد آپ اس میں اعادہ نہیں، بہتر نہیں ہے، اس کے بعد والے آیت سے کیا کرنا ہے؟ ابتدائی بہتر ہے. یوں سمجھ لیے کہ جہاں جہاں وقف تام ہے وہاں کے بعد جو بھی آیت سے آپ پڑھنا شروع کریں گے نا وہ کیا ہے؟ حسن ابتدا ہے. ایک ٹیکنیکل بھی ورڈ بتا دے رہا ہوں. جہاں جہاں بھی وقف تام آپ نے کیا، یعنی کیا ہو گیا؟ وہ وقف تام کا مطلب جس میں لفظی اور معنوی اعتبار سے تعلق ختم ہے، بات مکمل ہوگی. اس کے بعد جو آپ کریں گے وہ کیا ہے؟ ابتدا ہے. تو ہر وقف تام کیا ہوگا؟ وہ حسن ابتدا پر مشتمل ہوگا.
بات فائنل. اس کا ساتھ قرآن سے ہر جگہ جیسے وقت کی صورت دی ہوئی ہے. یہ سب انڈیا والوں کی ایجاد ہے. جی کچھ ایسی کنڈیشن ہے جہاں آپ رک سکتے ہیں, کوئی منع نہیں. کیا ہے وہ بھائی؟ کئی جگہ جہاں کچھ دیا ہوا نہیں, میں خود اٹھتا ہوں پڑھنے کے ساتھ رکھتا ہوں, مجھے پتا ہے میننگ اعتبار سے. اب آپ کو جگہ کہ نہیں یہاں وقف ہے نہیں آپ کے شروع کرتے تو ان لوگوں کے لیے جنہوں جاتا نہیں. اجمیوں کے لیے وہ بنایا گیا ہے وقف مطلق لازم ایسا ویسا کر کے, تاکہ وہ کیا کم سے کم سمجھ جائیں. اب وہ تو کیا ہو بھائی عالم صاحب ہونا ہے. چلو حسن ابتدا حسن ادا کی بھی صورتحال, ادائیگی میں بھی آپ توجہ دیں. یعنی قاری جو تمام قرار کو جمع کرنا چاہتا ہے, ان سب کو جاننے کے بعد وقف ابتدا جانے, ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانے کہ ادا کرتے کیسے ہیں. جمع کر رہا ہے پتہ چلا کچھ بھی نہیں, رشاوہ پڑھ رہا ہے تو کہیں منہ اور کہیں بنا رہا ہے, جیسے آج کل پڑھتے ہیں منہ بنا کر کے. جتنے بھی پرانے قرآن کرام کو دیکھتے ہیں وہ منہ بنا کے پڑھ رہے ہیں, اللہ ہر کی مغفرت کرے. لیکن قرات کے روح سے جو ضابطہ ہے منہ بگاڑ کے پڑھنا ہے کہ علماء نے بعض صورتوں میں حرام کرا دیا ہے اس کو. منہ بناتے سے صحیح کرا, چیزوں کو ان کی جڑوں سے لیجیے. اس میں کوئی مطلب نہیں کون بندہ ہے, کون کتنے اعلیٰ مرتبہ فائز ہو گیا. آج کی تاریخ میں بلندیوں پر چڑھنا بہت آسان کام ہے. ایک شاندار انداز میں قرات کر دیا, یوں گھما پھرا کر کے یوٹیوب پہ ڈال دیا, اوہ 5 لاکھ ویورس آ گئے. کیا حضرت کی شان نرالی ہے. اس کو چیک کرنے کے لیے پہنچے تو پتا چلا کہ یار اس میں دنیا بھر کی غلطیاں آ رہی. تو ہمارے یہاں کیا ہے, جمہوریت کے اعتبار سے اسلامی فیصلے نہیں ہوتے ہیں, شورا کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, سمجھ میں آیا. وقلیل من عبادی الشکور ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. نظام ہمارا کہاں پہ ہے؟ صالحین کے بیس پر ہمارا نظام چلتا ہے. کثرت پر نہیں ہمارے یہاں, کمیت نہیں ہمارے یہاں دکھ جاتی, بلکہ کیا دکھ جاتی ہے؟ کیفیت دکھ جاتی ہے. یہ روزانہ آ جاتا ہے, پہلے چھوڑتا ہوں. چلو جلدی کرو بھائی. آپ چوتھی صورت کیا ہے؟ عدم الترتیب, عدم ترتیب کی رو رعایت. ابھی یہ کیسے بھائی کیا دیا؟ ترتیب پڑھو گے. چلو عدم ترکیب ہے, ٹھیک ہے بیٹے. ترکیب مطلب ایک دوسرے کی قرات کو ضم نہ کرنا, ملانا دینا. دیکھو کیا لکھا ہے, فَإِذَا قَرَأَ الْقَارِئُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَىٰ قِرَاءَةِ غَيْرِهِ حَتَّىٰ يَتِمَّ مَا فِيهَا. جب قاری کسی کی قرات شروع کرے تو دوسرے کی قرات کی طرف منتقل نہ ہو, یہاں تک کہ اس میں جو کچھ موجود ہے اس کی کیا کر لے, وہ تکمیل نہ کر لے, یعنی پورا کر لے. سمجھ میں بتائی نا کہ ابھی ایک کی قرات کو مکمل ہی نہیں کیا. مثال کے طور پر کوئی صاحب ہیں, ایک ہی امام سے 2 قرات ہے, رشاوہ غشوہ ہے, ایک کی قرات کو مکمل نہیں کیا, دوسرے کی طرف منتقل ہو گیا. یہ بھی درست روا نہیں ہے. مثال سے دے رہے ہیں. خامس رعایت الترتیب. اچھا, عدم کو وہاں سے لیا, یہاں سے ترتیب یہاں سے لیا, عدم ترتیب ملا دیا میں نے. جی تو اس کو جمع کریں. جمع کرنے کی صورت میں دونوں طلاق کو دیکھا ہے. اگر ہم قدم کریں تو ایک طلاق کم پوری معاملے میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں جمع کرنے کی صورت میں یہ ہے کہ جب جمع کر رہے ہیں تمام لوگوں کی قرات کو وغیرہ, تو اگر ایک امام کی 2 قراتیں ہیں تو دونوں ہی کی جمع کرنا ہے آپ کو, ورنہ جمع کے پھر معنی کیا ہوگا, جامع قرات کا مطلب نہیں ہو سکتا اس کو. ٹھیک ہے. اس امام نافع سے کیا ہے, قنبل نے شاید مثال میں دیا ہوگا انہوں نے. جی قالون ہے, ٹھیک ہے, ورش وغیرہ سے یہ 2 لوگ روایت کرتے ہیں امام نافع سے. تو ان میں سے کن کی قرات کو پڑھیں گے؟ پہلے ایک کی قرات کو پڑھ رہے ہیں تو اسی ایک سے 2 طریقے سے روایت آئی ہے, تو دونوں کو پڑھیں آپ. ایک پڑھ دیا, اس کے بعد ڈائریکٹ دوسرے راوی کی طرف منتقل ہو گئے, اس کی کچھ اور قرات ہے, یہ پھر روا نہیں, جمع قرات کے حوالے سے خلاف ہے. ہاں دونوں پڑھیں گے. وہاں پہ جو ہے نا نوعیت امام مقدار جو ایک امام کو لینا ہے. جیسے ایک امام نافع کی قرات کو پڑھیں گے آپ, اس میں جو بھی صورت نظر آ رہی ہے سب کو پڑھیے آپ. تو شمار میں دیکھے گا کہ ایک امام کی قرات پڑھ رہا ہے, لیکن اس ایک امامی کی کیا ہے, چند قراتیں ممکن ہو سکتی ہیں. ایک ہی آیت میں کیا ہے, امام کی تو ایک ہی قرات ہے, امام نافع کی قرات پڑھ رہا ہوں, لیکن اس میں کیا ہے, چند قرات اور بھی جمع ہو جاتی ہیں. چند مقامات آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. قرات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 20 سال اسم الفسوق ہے, 20 سال اسم الفسوق ہے, کیا نہیں وغیرہ, الگ کنڈیشن ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ہے, ضعفین بھی پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی باتیں قرات کی کتاب میں موجود ہے.
چلیں جب جمع کریں گے تب، اگر کسی کچھ نہیں کرتے ہیں تو جو مرضی آ رہا ہے ایک اس کو پڑھ کے نکل جائے گا۔ جمع قرآن جمع قرات میں یہ سب چیزیں آپ کی ملحوظ ہیں۔ جمع قرات لجام قرات اوپر لکھا ہے۔ یہ ترتیب کی رعایت کرنا قرات میں ابتدا اور قرات میں ترتیب کی رعایت کرنا، اسی سے شروع کرنا جس سے مؤلفین نے اپنے کتابوں میں کیا کیا ہے، شروع کیا ہے۔ یہی ایک دلیل ہے جو اوپر میں نے بتایا تھا کہ امام نافع اور حمزہ کے قرات کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کی قرات کو جمع کر لے، پھر ان سب کی قرات کو جمع کرنے کے بعد امام نافع اور امام حمزہ کی قرات کو جمع کرے گا۔ کیوں کہ ہمارے اسلاف نے یہی طریقہ کو اختیار کیا ہے، تو ہم بھی کیا ہے الطریقۃ المثلیٰ۔ چلو کہ پیروکار ہیں بھیا، مثال دے رہے ہیں فَيَبْدَأُ بِنَافِعٍ قبل ابن کثیر، امام نافع کی قرات سے شروع کرے ابن کثیر سے پہلے۔ اب امام نافع کے دو راوی ہیں، وَبِقَالُونَ قبل ورش، امام قالون کی قرات کو پہلے پڑھے اور ورش کی بعد میں پڑھے۔ نام یاد نہیں اس لیے گڑبڑ کر رہے ہو آپ لوگ۔ قال ابن الجزری والصواب ان هذا ليس بشرط بل مستحب او بل مستحب كلاهما صحیح، كلاهما صحیحان و صحیحون، آگے کا كلاهما صحیحان یا صحیحون بھائی، صحیحان۔ کلتا الجنتین آتت اکلها، آتتا نہیں آیا ہے، چلو دونوں ہیں، كلاهما صحیحان و كلاهما صحیحون فہادانی صحیحان۔ چلو امام جزری نے کہا ہے کہ یہ کچھ شرط اور تو نہیں ہے بلکہ کیا ہے مستحب ہے، بندہ اگر چاہے تو کیا کرے آگے پیچھے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ امام جزری کی جو بات لاسٹ میں پیش کر رہا ہے نا یہی ٹھیک ہے، درست ہے، کیونکہ بہت بڑے امام گزرے ہیں قرات کے حوالے سے، بہت زبردست مطلب جزریہ شرط دیا۔ وَأَمَّا قَدْرُ مَا يُقْرَأُ حال الاخذ، یعنی تعلیم و تعلم کی حالت میں کتنی مقدار لی جائے، فقط قال، اب اس کی یہ شرط جزا قدر پڑھیے گا، قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، قدر بولیں گے تو قدر منزلت والی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قابل قدر تعظیم، اور قدر مقدار، یہ کون سے بہتر ہے؟ قدر بہتر ہے نا، یہ دلیل دو اٹھا کر کے ایسے بنو گے ادیب۔ فقط کان السطر الاول لا یزیدون علی عشر آیات لکائن من کان، اچھی تعبیر، لکائن من کان، صدر اول میں یعنی شروعاتی دور میں علماء قرآن کرام 10 آیت سے زائد نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو، لکائن من کان، کانا یکون ہونے والا، من کان چاہے جو بھی ہو اس کی قرات کو ایسا نہیں کرتے تھے۔ واما من بعدهم فرعوه بحسب قوت الاقصى، رہا اس کے بعد تو انہوں نے کیا کیا، قوت و استظہار کے اعتبار سے انہوں نے کیا معاملے کو دیکھا، رہا دیکھا مطلب جیسا دیکھا لوگوں کو ویسے انہوں مطابق عمل بھی کرنا شروع کر دیا، پیرا ہو گیا۔ چلو بس کرو یہ تک، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔